السلام علیکم، دس از ملک عمر نواز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ اس میں کیسے احساس پروگرام کام کر رہا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آج احساس پروگرام پاکستان میں ریاست مدینہ میں کیسے کام کر رہا ہے۔ سماجی تحفظ کا پروگرام ہے اور اس میں 130 سے زیادہ پالیسیز اور پروگرامز ہیں، اور اس پروگرام کو وزیر اعظم کے جو ریاست مدینہ کا جو ویژن ہے اس کے مطابق تشکیل دیا گیا ہے۔ حکومت کا جو پورا انجن ہے، حکومت کے جو سب ادارے ہیں، ان کو استعمال اس طرح کیا جائے کہ وہ ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی، ایک ضرورت مند، ایک پسے ہوئے آدمی کی جو فلاح و بہبود ہے اس کو اولین ترجیح دے۔ جب بھی ہم پاکستان کے غریب طبقے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، لیکن احساس پروگرام کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ سوچ میں تبدیلی ضرور آئے گی۔ احساس کا ویژن پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے، جہاں تمام طبقات کو برابر کی حیثیت حاصل ہو۔ سب سے بڑا اصول مدینہ کی ریاست میں یہ تھا کہ جو انسان زندگی کی ریس پہ پیچھے رہ گئے تھے، ان انسانوں کے لیے سب سے پہلے مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کی ذمہ داری لی کہ ان انسانوں کو انہوں نے اوپر اٹھانا ہے۔ بیواؤں کو، غریبوں کو، معذوروں کو دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ذمہ داری لی تھی، اور اس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں۔ تو جب ہم اپنا احساس کا پروگرام لے کے آئے ہیں تو یہ اسی ماڈل کے اوپر جا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو زندگی کی ریس پہ پیچھے رہ گئے ہیں، ہم ریاست ان کی ذمہ داری لیں۔ السلام علیکم، میرا نام فیصل مسیح ہے اور یہ میری ساس ہیں۔ انہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بات نہیں کر سکتے۔ ہم شکریہ کرتے ہیں احساس کفالت پروگرام کا۔ یہ میرے 4 بچے ہیں اور انہوں نے فیسیں دیتے ہیں، بک سے لیتے ہیں اور گھر کا چلاتے ہیں۔ 10,000 روپیہ کرایہ دیتے ہیں، اگر وہ بھی پورا اس طرح ہی کر لیتے ہیں۔ میری امی بیمار ہے تو انہوں نے بھی دوائی لے دی اور فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ امی کے بھی پیسے ملتے ہیں تو وہ بھی اس طرح ہی چلا لیتے ہیں خرچے گھر کے۔ پہلے بھی میں نے میٹرک سے لے کر ایف اے تک جو تعلیم حاصل کی خود مزدوری کرتا رہا ہوں۔ اب یہاں بھی میں نے فرسٹ سیمسٹر میں کبھی بیکری پہ کام کیا تو کبھی چپس کی ریڑھی لگائی، اور یہ احساس پروگرام جو ہے یہ میرے اوپر قرض ہے جو کل مستقبل میں انشاءاللہ میں ایک سکول بناؤں گا اور وہاں پہ جو طلباء فیس ادا نہیں کر سکتے ان کی معاونت کروں گا اور ان کو سپورٹ کروں گا، اور یہ قرض میں وہاں اتاروں گا۔ احساس میں خواتین پہ خاص فوکس ہے۔ ہمارا ایک 50% رول ہے کہ جو بھی بینیفٹ ہوگا احساس کا وہ کم از کم 50% خواتین کے لیے ہوگا، چاہے وہ انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہے یا بلا سود قرضہ ہے یا اور جتنے بھی پروگرام ہیں اس میں 50% عورتوں کے لیے، اور اس کو ہم ایکٹیولی ٹریک بھی کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ایجوکیشن کی مد میں احساس کے فریم ورک میں خاص طور پہ ایک سیکنڈ چانس پروگرام لڑکیوں کے لیے، اس کی بھی پروویژن رکھی گئی ہے، اس کی پلاننگ ابھی جاری ہے کہ جو بچیاں پرائمری کے بعد، مڈل کے بعد اسکول نہیں جا سکتی ان کو کیسے واپس ایجوکیشن کے ادارے میں لایا جائے۔ ان سے میں نے دوسری دفعہ قرضہ لیا ہے۔ پہلی دفعہ لیا تھا تو کچھ میں نے سیٹ اپ بنایا تھا، لیکن دوسری دفعہ لے کے میں نے مکمل اپنا سیٹ اپ مکمل کر لیا ہے۔ یہاں سے آپ لون لیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اپنا پارلر بنایا ہوا ہے، اس کا اچھا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، بغیر کسی پریشانی کے میں اپنا کام کر رہی ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ غریب لوگوں کے چہروں پہ خوشی ہوتی ہے اور امید نظر آتی ہے، تب آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ ان لوگوں کی زندگی میں کتنی مشکلات تھی، خاص طور پر اس کرونا کی وجہ سے۔ پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ احساس پروگرام
ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ ریاست مدینہ کی جو ویژن ہے، جو ایسپریشن ہے، اس کی الائنمنٹ میں جو یہ پروگرام سٹرکچر ہو رہا ہے، یہ ایک بڑا ملٹی فیسٹڈ پروگرام ہے جو ڈفرنٹ ٹارگٹ گروپس ہیں مستحقین کے، ان کے لیے ڈفرنٹ انسٹرومنٹس ہیں، ڈفرنٹ پروجیکٹس ہیں، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کے لیے ہم نے پورا ایک انسٹیٹیوشنل ایکو سسٹم کھڑا کیا ایک سال کی محنت میں، اور ساتھ ساتھ پھر پروگرامز بھی رول آؤٹ کرتے گئے، ان کو ریفائن کرتے گئے۔ یہ سب لوگ ہمارے اپنے ہیں اور ہمیں ان لوگوں کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑنا اور ان سب کی مدد کرنا ہم پر اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم کسی ایک معصوم چہرے پہ مسکراہٹ لا سکتے ہیں تو اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں۔ اس پورے پروگرام کا سفر بہت ہی طویل تھا اور آگے کا راستہ بھی آسان نہیں، لیکن یہ سارا سلسلہ شروع ہوا صرف ایک لفظ سے، اور وہ لفظ ہے احساس۔